السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وتتنزل عليهم الملائكة صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض معروضات سے پہلے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ حضور رحمت عالم نور مجسم انیس بے کساں چار سعادت مندار واپنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کو ہر بار میں جس انداز میں درود مبارکہ پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں اس بات کو واضح کر دیا، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے اور ان کے پاس فرشتے اس پیغام کے ساتھ نازل ہوئے کہ تم مت ڈرو اور نہ ہی رنجیدہ ہو، اور بشارت تم کو ہے اور اس کی جنت جس سے تم سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایمان لائے اور کہا تو ہمارا رب ہے اور اسی پر قائم رہے، تو اس آیت کریمہ سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کے راہ میں جو اللہ کو خدا مانے اور رب مانے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یعنی جو اللہ کو اپنا رب مان کر اسی پر قائم رہے۔ قائم رہنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ استقامت یہ بہت عظیم دولت ہے۔ جب تک کہ بندہ استقامت کے ساتھ کوئی کام انجام نہ دے، ثابت قدم نہ رہے، اس وقت وہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر میں آپ کو اور آسان لفظوں میں کہہ دوں، ایمان لانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب رب مان لے تو اس میں بہت ساری کٹھنائیاں ہیں اور بہت ساری دقتیں ہیں اور بہت ساری مشکلات ہیں۔ ان سارے مشکلات میں اور سارے کٹھنائیوں کے باوجود جو قائم رہے، استقامت کے ساتھ کھڑا رہے اور اس عظیم دولت سے وہ مالا مال ہو۔ ایک بات آپ ذہن و دماغ میں رکھ لیں کہ استقامت کہتے کسے ہیں، ثابت قدم رہنا یہ کسے کہتے ہیں؟ کہ بندہ جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رب مان لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو اپنا دین اور ایمان مان لیا، تو اب اس پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر قائم رہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں شیطان ہر طرح سے ہیلے بہانے کے ذریعے راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان پر سب سے بڑی آزمائش پریشانی ہے۔ جیسے پریشانی میں مبتلا ہوا تو قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، اور جہاں پریشانیوں میں مبتلا ہو کر تھوڑا سا ڈگمگایا
تو شیطان اس پر حاوی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے اسے راہ راست سے ہٹا دیتا ہے۔ آدمی جب تک خوشحال رہے تو اسے کسی بات کی دقت نہیں، کسی معاملے سے وہ پریشان نہیں ہوتا۔ جہاں پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا، اب آزمائشوں کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ آزمائشوں کا دور جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں کہ راہ راست کے معاملے میں وہ شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، شک میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ والوں کی سب سے بڑی جو کوالٹی ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کو اپنا رب مان لیے اور اس پر قائم بھی ہے، اس پر استقامت کے ساتھ۔ آپ دیکھیں آج مسلمانوں کے حال کا اگر جائزہ لیں تو ہم اپنا رب کو تو اپنا خدا مانتے ہیں، رب مانتے ہیں خدا کو، لیکن ہمارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنے کمزور ہیں، اتنا زیادہ ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور ہے کہ بہت جلدی ہم راہ راست سے ہٹنے لگتے ہیں کہ جیسے ہی مصیبت آئی حرام اور حلال کی تمیز ختم، اور اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، وہی پالنے والا ہے، لیکن کہتے ہیں جب تک دھوکہ نہ دے تو کمائی نہیں کر سکتے۔ دنیا میں ترقی کرنے کے لیے دھوکہ دینا پڑے گا، کاروبار کرنے والا کاروبار میں دھوکہ دے رہا ہے، تجارت کرنے والا تجارت میں دھوکہ دے رہا ہے، یہاں تک کہ کسی بھی چیز سے اگر کوئی دھوکے سے حاصل کر سکتا ہے اس میں لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ ترقی کے نام پر۔ اور جب کہتے ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے تو اس پر قائم رہنا یہ بندے مومن کی کوالٹی ہے، اور اسی پر قائم رہنا سب سے اعلیٰ کوالٹی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں ہم ماننے کے لیے تو کہتے ہیں، کہنے کے لیے زبان سے تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پورے عالم کو پالنے والا ہے۔ کہتے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ مطلب ہوا کہ سارے جہاں کا پالن ہار کون ہے؟ کوئی پالتا ہے، رزق دیتا ہے، یہاں تک کہ چونٹی کو ان کے بلوں میں، کیڑے مکوڑوں کو تک رزق پہنچانے والا۔ صرف یہ مت سوچو کہ دنیا میں انسان بس رہے تو یہ کوشش کریں گے کمانے جائیں گے تبھی کھائیں گے۔ کیا دنیا کی 18,000 مخلوق میں جاب کرنے والی کوئی مخلوق نہیں ملتی ہے؟ لیکن اللہ سب کو پال رہا ہے، مچھلیوں کو سمندر میں پال رہا ہے، ہر ایک کو دیکھو کہ جتنا انسان کھا جاتے ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ جانور کھاتے ہیں، لیکن اللہ نے سب کو رزق دیا ہے، اور سب مانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ سب کو پالنے والا اگر کوئی ہے تو خدا ہے۔ اب یہ کہنے کے لیے زبان سے ہم نے اقرار تو کیا کہ رب ہمارا خدا ہے اور سارے جہاں کو پالنے والا ہے، لیکن جب واقعی میں پریکٹیکل بات آئی، پریکٹیکل جب اس پر عمل کی بات آئی تو ہمارا اللہ سے رشتہ کمزور ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور فوراً کیا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز کو کھو بیٹھتے ہیں کہ کسی طرح بھی حاصل ہو جائے، کہ دھوکہ دے کر ہو سکتا ہے تو دھوکہ دے دے، کہ ہر آدمی ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ والوں کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے کہا کہ رب اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر ثم استقاموا وہ اس پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ تو اللہ کے پاس سے ان کے رحمت کے فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں، اس کے پریشانیوں کا حل۔ میں غریب نواز کی بارگاہ میں چلتا ہوں، آج میرا موضوع حضرت غریب نواز ہے کہ ہندوستان یہ ان راجاؤں بت پرستوں کی سرزمین تھی جہاں پر محمد بن قاسم نے بھی حملہ کیا جس طرح سے بھی ہو سکے، لیکن ایک بات یاد رکھ لو، مسلسل لوگ کوششوں میں لگے رہے۔ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آپ کس بھروسے پر یہاں آئے تھے؟ بڑے بڑے لشکر یہاں سے ہار کر چلے گئے تھے،
شہاب الدین محمد غوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے افغانستان سے غزنی سے آپ نے ہندوستان پر حملہ کیا اور راجاؤں سے ہار کر واپس لوٹے. اور جب حضرت سیدنا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی اگر بات کروں، پہلے حضرت سیدنا غریب نواز کے متعلق پہلے سماعت کر لو کہ انسان جب سب کچھ خدا کی راہ میں صرف کر دیتا ہے تو اللہ اس طرح کس طرح انعامات و اکرام عطا کرتا ہے. حضرت سیدنا غریب نواز سنجر میں پیدا ہوئے. ایران کا ایک صوبہ ہے سجستان، تو اس میں ایک گاؤں، ایک قصبہ تھا، ایک قریہ تھا جس کا نام سنجر تھا، اس لیے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے. غریب نواز کو سنجری اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سنجر میں پیدا ہوئے. 14 سال کی جب عمر ہوئی، 14-15 سال کی، تو آپ کے والد کا انتقال ہوا. تو آپ کو ترکے میں ایک باغ آیا تھا انگور کا. تو میں اس طرف تفصیل سے نہیں جاؤں گا، مختصراً یہ کہ حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن بہترین پڑھا کرتے تھے، قرآن شریف پڑھتے اور دین کی طرف آپ کی رغبت تھی، دینی علم حاصل کرتے. حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے فیض حاصل کیا اور مزید تعلیم کے لیے آپ نے باغ بیچ دیا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا اور علم دین کے لیے نکل گئے. یہ سلسلہ چلتا رہا. آپ کبھی سمرقند، کبھی بخارا اور کبھی بغداد، عرب وغیرہ کئی جگہ آپ نے سفر کیا. اور اس کے بعد کہ ہارون کے نام کا ایک قصبہ جہاں پر حضرت سیدنا عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، آپ کے ساتھ آپ 20 سال رہے. کتنے؟ 20 سال رہ کر آپ کے ساتھ چلنا پھرنا اٹھنا یہ سب کرتے رہے، علم دین اور شریعت و معرفت طریقت کو حاصل کرتے رہے کہ اور صوم و صلات کے پابند رہے، ہمیشہ عبادت و ریاضت میں لگے رہتے. تو معاملہ چلتا رہا. اور سیدنا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کہ 5 مہینے کچھ دن تک آپ نے حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی احتساب فیض کیا. آپ بغداد بھی پہنچے اور ایک مرتبہ سیدنا عثمان ہارونی سے ملاقات کے لیے آپ بغداد پہنچے تو کسی نے کہا کہ حضرت سیدنا عثمان ہارونی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مسجد میں ہے. آپ وہاں گئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پیر سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو بہت سارے وہاں پر لوگ تھے. تو حضرت غریب نواز سے حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا 2 رکعت نماز پڑھو. آپ نے سورہ بقرہ پڑھی اور اس کے بعد 21 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھ کر وہ نماز کو پوری کی. اور اس کے بعد آپ نے کہا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. تو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اب خواجہ عثمان ہارونی نے کہا اے معین الدین آسمان کی طرف دیکھو. کہا کیا نظر آ رہا ہے؟ تو آپ نے کہا مجھے حوض ثریا، عرش معلی یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہے. تو آپ نے تحت السر پھر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم دیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب مجھ سے کوئی چیز چھپی ڈھکی بھی نظر نہیں آتی ہے. آپ نے تحت السرا بھی دیکھ لیا کہ اے خواجہ معین الدین میں نے تجھے خدا تک پہنچانا تھا، پہنچا دیا. اس کے بعد 52 سال کی آپ کی عمر تھی اور حضرت سیدنا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے خواب میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لانے کے بعد کہا کہ تم ہندوستان کی طرف تشریف لے جاؤ. اور ہندوستان کو جانے کا آپ کو حکم ہوا. اور حضرت سیدنا غریب نواز جب ہندوستان آئے تو سب سے پہلے پاکستان ڈیویٹ نہیں تھا، لاہور پہنچے. حضرت علی ہجویری داتا گنج بخش کے مزار پر پہنچے. آپ وہاں کچھ دن اعتکاف کیے اور وہاں سے احتساب فیض کر کے وہاں سے نکلے. لاہور کی ایک بہت بڑی مشہور درگاہ ہے حضرت داتا علی ہجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی، وہاں سے آپ نکلے. تو اس وقت دہلی پر پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی، وہاں سے وہ شفٹ کر کے اجمیر منتقل ہوا تھا. لیکن ایک جنگ ہوئی بہت بڑی مسلمانوں میں اور یہاں کے راجاؤں میں.
جس کو مسلمانوں کی طرف سے جو لیڈ کر رہے تھے وہ شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. یہ جنگ ہار کر شکست کھا کر واپس وہاں کے فوج بھاگ رہے تھے. تو یہاں کئی سارے راجاؤں مل کر جنگ ہوئی جس کی وجہ سے واپس لوٹنا پڑا. تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ نے ادھر کا عزم کیا تو کچھ مسلمان جانے والوں نے کہا آپ کہاں جا رہے؟ کہا کہ ہم ہندوستان جا رہے ہیں. کہا مت جاؤ، اس لیے کہ مسلمانوں کو وہاں پر بہت زیادہ دقتیں ہیں، کیونکہ ہم جنگ ہار کر اس وقت مسلمانوں سے سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں. آپ ہرگز وہاں مت جانا، واپس لوٹ جاؤ. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شہاب الدین غوری سے کہا تھا کہ تم جو گئے تھے کہ تمہاری یہ مرضی شامل تھی، میں جو جا رہا ہوں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جا رہا ہوں، جو بھیج رہا ہے وہ جانے، اور جس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں میں اس کا تابع دار ہوں. یہ کہہ کر آپ پہنچے. آپ کو بتا دوں کہ حضرت سیدنا غریب نواز کے پاس کیا تھا؟ صرف اور صرف اللہ کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے، جس نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اسی پر قائم رہے، انہیں دوسری کسی چیز کی حاجت نہیں رہی. اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خالی ہاتھ سے آ کر یہ دکھا دے رہے لوگوں، دنیا کی کامیابی یہ نہیں کہ تخت و تاج ہو، دنیا کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس زمین و جائیداد ہو، دنیا کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ مال و متاع اور عزت و حشم ہو، بلکہ دنیا کی کامیابی یہ ہے پھٹی ہوئے کپڑوں میں بھی کوئی پہنچے تو اسے کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہ پائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہو جاتا ہے اللہ ساری خدائی کو اس کے حوالے کر دیتا ہے کہ اللہ کا کوئی ہو کر تو دکھائے. تو غریب نواز صرف اسی بھروسے پر آ رہے تھے. چند ساتھیوں کے ساتھ، چند مریدوں کے ساتھ جب پہنچے تو جب سب سے پہلا آپ نے پڑاؤ کیا تو جانتے ہو وہاں پر آپ رکے تو وہ آپ نے واقعہ بہت مرتبہ سن چکا ہوگا. جہاں پر آپ بیٹھے تھے کچھ دیر آرام کیے تو اچانک کچھ لوگ آئے اور کہا یہاں مت بیٹھنا. کیا کہا؟ یہاں مت بیٹھنا، اس لیے کہ راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں، اٹھو یہاں سے. کہا نہیں ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھ جائیں گے. کہا نہیں فوراً ابھی اٹھو کہ شام کو ہمارے بادشاہ کے اونٹ آئیں گے وہی بیٹھیں گے، آپ کو بیٹھنے کی اجازت یہاں نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو اٹھا کر وہاں سے ہٹا دیا گیا. اور جیسے اونٹ بیٹھے تو حضرت غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے اونٹ ہی بیٹھے رہے، آپ کے جہاں بیٹھنا ہے اونٹ بیٹھتے ہیں تو اونٹ ہی بیٹھے رہے. تو غریب نواز کا اتنا کہنا تھا، میں نے کہا نا جو خدا کا ہو جائے تو ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے، خدائی اس کی ہو جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کس بندے کا اتنا کہنا تھا کہ اونٹ بیٹھے رہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اتنا کہنا تھا کہ زمین نے اونٹوں کو پکڑ لیا. اور کتنی کوشش کی گئی کہ صبح اٹھایا جائے، مسلسل کوشش ہے. کئی مرتبہ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے اسے سنانا مقصد ہے کہ اٹھاتے رہے. کئی کوششوں کے بعد نہ اٹھا سکے. راجا کے بعد شکایت پہنچی کہ اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں. کیا آخر معاملہ کیا تھا؟ کا ایسا سارا واقعہ تھا، کچھ چند لوگ تھے جن کو اٹھا دیا گیا کہ اس کے بعد اٹھنے کے لیے تیار نہیں. راجا نے کہا جا فوراً ان سے معافی مانگ لو، اور معافی مانگا گیا تو ساری چیزیں بھی اٹھ گئے. لیکن راجا کو کہیں نہ کہیں یہ بات کھٹکی کہ یہ لوگ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، انہیں اتنا مجبور کر دیا جائے کہ شہر اجمیر چھوڑ دیں، اتنا مجبور کر دیا جائے یہاں تک کہ پانی بھی بند کر دیا گیا. اب جیسے وضو کے لیے ایک مرید پانی لینے کے لیے پہنچے تو کہا کہ پانی تو آپ کو نہیں دیا جائے گا. کہا پھر غریب نواز نے کہا آج ایک دن دے دیں، کل سے ہم لوگ انتظام کر لیں گے، آج نماز کا وقت ہو رہا ہے، آج ایک دن پانی دے دیں، کل سے ہم لوگ اپنا انتظام کر لیں گے. اتنا کہنا تھا کہ اس نے پانی دینے سے منع کر دیا. تو یہاں تک آپ نے دیکھا کہ ایک کوزے میں، ایک گھڑے میں، ایک جو بھی لے کر وہ پہنچے تھے اس میں سارے اناساگر سے کہا کہ غریب نواز نے تجھے بلایا ہے. کہا یہ ساری چیزیں جو پاسبل نہیں ہے وہ تابع داری کر رہی ہے تو وہ صرف ایک وجہ ہے
جو بندہ کہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو اللہ کو اپنا رب مان کر اپنا رب مانے اور کہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، بندہ اپنی زبان سے کہے، کیا کہا؟ قالوا ربنا اللہ، یہ کہے کہ رب ہمارا ہے، خدا ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے۔ جب تک استقامت نہیں ہے دنیا میں کوئی چیز کامیابی کی طرف لے کر نہیں جائے گی۔ استقامت سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ بندہ استقامت میں ہی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ استقامت کے راستے میں بہت سارے روڑے آتے ہیں، بہت ساری رکاوٹیں پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بندہ اگر کوئی نیک کام کرنا چاہے، ایک وقت کھلا لینا پلا لینا کمال نہیں ہے، ایک وقت کوئی نیک کام کر لینا کمال نہیں ہے، تھوڑا عمل کرو لیکن ہمیشہ کرو، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ تم نماز پڑھو تو ہمیشہ نماز پڑھو، یہ کمال ہے۔ کہ تم رات بھر جاگ لو، ایک مرتبہ تم نے بڑی رات میں ساری رات عبادت کر لی، نہیں، کہا تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاؤ اور تم فجر کی نماز پڑھ لو۔ یہ استقامت کے ساتھ اس 1000 راتوں سے یہ افضل ہے کہ تم رات میں عشاء کی نماز بجماعت پڑھو اور فجر کی نماز پڑھو۔ اس رات میں 2-2 3-3 بجے تک کوئی کہہ دے کہ میں 100 رکعت آج پڑھ چکا ہوں، 200 رکعت پڑھوا ہوں، یہ کمال نہیں ہے۔ کہا ایک رات میں قربانی دینا کمال نہیں ہے، بلکہ استقامت۔ اور استقامت کے راستے میں اتنی زیادہ رکاوٹیں آتی ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف گامزن ہو تو ہزاروں طرح کی پریشانیاں اس پر مبتلا ہو جاتی ہے۔ اب اس کا امتحان ہے، یہ اللہ کے راستے سے اپنے آپ کو ہٹاتا ہے، یا اللہ کے راستے پر گامزن کرتا ہے کہ انسان کو کبھی غریبی میں مسلط کر دیا جاتا ہے اور کبھی امتحانوں میں مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے میں مومن بندے کو آزماتا ہوں، کیسے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور میں ضرور آزماؤں گا میرے بندے کو جو مجھے رب کہے، اور جب مجھے خدا مانے تو میں اسے ضرور آزماؤں گا۔ اے اللہ تو کس طرح آزمائے گا؟ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں تھوڑا خوف دوں گا، دنیا کے خوف میں اسے مبتلا کروں گا۔ بِشَيْءٍ، میں تھوڑا خوف دوں گا، اگر تھوڑے خوف میں اگر استقامت کے ساتھ میری منزل پر گامزن رہا وہ دنیا و آخرت کا کامیاب بندہ ہوگا۔ لیکن تھوڑے سے خوف میں ہم ڈگمگا جاتے ہیں، ہمارے پیر لڑکھڑانے لگتے ہیں، اور اللہ فرماتا بِشَيْءٍ کہا تھوڑے سا خوف دوں گا، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اتنا ہی نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تھوڑے سے بھوک دے کر میں پیٹ، آج کہتے ہیں نا بہت بڑا پاپی ہے پیٹ جس کے لیے کرنا پڑتا ہے، یہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کرنا نہیں پڑتا بلکہ شیطان تم سے کراتا ہے۔ یہ تم کہتے ہو پیٹ اتنا زیادہ پاپی اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کو جو اپنا رب مان لے تو اس کے لیے کرنا نہیں بلکہ وہ وہی کرے گا جو خدا اس کے رسول چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اٹس سے مس نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، اور ایمان والا بندہ اس پر قائم رہے وہ اصل میں ایمان ہے، ورنہ کہنے کے لیے تو روزانہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو ہمارا رب ہے، جو ہمیں پالنے والا ہے، اور پالنے والا جب کہتے ہو تو اللہ فرماتا ہے جب کہو تم پالنے والا ثم استقاموا، اس پر قائم بھی رہو، اس پر قائم رہو، ورنہ ہم کہاں ہیں؟ حضرت غریب نواز نے سب کچھ لٹا دیا، اپنا باغ تھا، جو کچھ ملا تھا سب کچھ لٹا دیا، بیچ دیا، بانٹ دیا، اور اس کے بعد خدا کے بھروسے جب نکلے 52 سال کی عمر تک آپ یہی سب سیکھتے رہے 52 سال تک آپ سیکھتے ہی رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اس سے بڑھ کر معراج انسان کے لیے کیا ہے؟ یہ تم سوچتے ہو نا کہ دنیا حاصل ہو جائے، اور اس دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں انسان اپنی جسم و جان کو سب بھول کر موت کی طرف بڑھتے جا رہا ہے نا؟ 1000 طرح کے ٹینشنوں کو مول لیا ہے صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے، ورنہ آخرت کے لیے کوئی ہمیں ٹینشن نہیں ہے۔ دنیا کے 1000 جو ٹینشنیں مبتلا ہے وہ صرف یہ 60 سال کی زندگی کے لیے ہزاروں طرح کے الجھنے سر میں لے کر مرتے جا رہا ہے، 1000 طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، روزانہ بغیر ٹیبلٹ کے اس کی زندگی نہیں گزرتی۔ ایسے حالات کس لیے؟ یہ فنا ہونے والی زندگی کے لیے، یہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے۔ تمہارا گھر بھی یہاں، تمہارے بچے بھی یہاں،
تم پہلے گئے تو وہ بعد میں آئیں گے، لیکن آئیں گے تو ضرور ہے کہ ان کا فیوچر سوچ رہے ہیں، ان کا فیوچر تو مرنا ہے، ہر آدمی کا فیوچر مرنا ہے. کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ اسے نہیں، اس سے پہلے کی زندگی کے بارے میں فکر مند ہے. ہر آدمی کہتا ہے فیوچر کے بارے میں کیا کیا. فیوچر تو یہ ہے کہ مرنا ہے. سب سے حقیقت یہ ہے کہ اس فیوچر سے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا اس فیوچر کو. فیوچر تو یہ ہے کہ مرنا ہے اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، لیکن اس کی فکر نہیں ہے. دنیا میں جتنا عیش کر سکتے ہیں کر لیں اور ترقی کر سکتے ہیں. غریب نواز کی بارگاہ، یہ غریب نواز ہمارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل ہے. غریب نواز رحمۃ اللہ سب کچھ لٹائے، کہاں آج ہم اتنی تعداد میں ہو کر اپنے گھروں میں جی رہے امن و امان کے ساتھ، لیکن حکومتوں کا خوف ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. نہیں بھرا ہے؟ نہیں بھرا ہے. حکومتوں کا خوف کوٹ کوٹ کر ہمارے دلوں میں بھرا ہوا ہے. کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اور غریب نواز 12 لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں، کسی طرح کا خوف نہیں ہے. پورا نرگا کفرستان ہے، اور جہاں مسلمانوں سے نفرت اور جنگ کی جا رہی ہے اس دور میں تشریف لا رہے ہیں. اور کتنے 10-12 لوگ آ رہے ہیں. کیا ہتھیار لائے تھے؟ کوئی جدید ٹیکنالوجی لائے تھے جس کی وجہ سے ہم سب کو ختم کر دیں گے؟ کچھ نہیں تھا. اگر کچھ تھا تو حضور اللہ کا کلام ہاتھ میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. کہ یہی اصل کامیابی ہے. سمجھو اس بات کو. غریب نواز کا آنا، کہا پہلے محمد بن قاسم نے یہاں پر حملے کیے، حضرت شہاب الدین غوری نے یہاں پر حملے کیے، سید سالار مسعود غازی نے حملے کیے. آپ طرح طرح کے دیکھے فوج کشی ہوئی، لیکن غریب نواز ایک واحد وہ شخصیت ہے جو آ رہے ہیں تو تنہا چند لوگوں کے ساتھ، تلواریں بھی آپ کے ساتھ نہیں، تشریف لا رہے ہیں. اور تشریف لانے کے بعد کہا کئی طرح سے آزمایا گیا. کہا کہیں بیٹھے تو اٹھا دیا گیا، پانی کے لیے بھگا دیا گیا، پتھر پھینکے گئے، برسائے گئے، جادوگروں کو سامنے پیش کیا گیا، ہر طرح سے آزمائش میں مبتلا کیا گیا. حضرت غریب نواز کو تو سوچنا چاہیے میں تو دین کے کام کرنے کے لیے آیا تھا، میں تنخواہ تھوڑی لے کے آیا ہوں، میں تو دین کے کام کے لیے آیا تھا، واپس جاتا ہوں. یہ سب برداشت نہیں کر سکتا. کوئی نماز پڑھے تو پتھر پھینکتا ہے، کوئی جادوگر جادوؤں سے سانپوں کو بھیجتا ہے، اور نہ جانے کہ جب پانی پینے جاؤ تو پانی پینے سے بھگا دیا جاتا ہے، کہیں اونٹوں کی جگہ جانور بیٹھنے کی جگہ بیٹھے تو بھگا دیا جاتا ہے. حضرت غریب نواز کو تو پہلے بھاگ جانا چاہیے تھا. آج بھی وہ اپنی جگہ پر استقامت کے ساتھ ہیں. کہا بتا رہے لوگوں، کہا دین ہی اصل استقامت ہے. دین سے ہٹ کر تم کوئی بھی ترقی حاصل نہیں کر سکتے ہو. دین سے پھرے ساری دنیا تم پر مسلط ہو جائے گی، اور دین پر رہے تو ساری دنیا تمہاری حکومت کے ماتحت آ جائے گی. آج بھی غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ سکہ تمہیں بتا دے گا کہ واقعی میں آیا تھا تو تنہا آیا تھا، اور جب لے کر جائیں گے تو کیا لے کر جائیں گے. اور حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے میں دیکھ لیا کہ اجمیر کے پر کسی کا بھی، اور اجمیر اتنا ہی نہیں، حضرت غریب نواز کا ایک جملہ تھا جو پوری فوج ہار چکی تھی غیروں کی. کیا تھا؟ حضرت غریب نواز نے فارسی میں ایک شعر کہا تھا کہ بہت پریشان کر رہا ہے، کرنے دو، پورا آزما لیا، ہر اعتبار سے پریشان کر دیا، لیکن قائم رہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی زبان سے جو نکل جائے اسے رائے گا جانے نہیں دیتا، اسے بیکار جانے نہیں دیتا. حضرت غریب نواز نے کہا، شہاب الدین غوری اس وقت کے افغان کے بادشاہ تھے، اس وقت انہوں نے کہا کہ میں نے پرتھوی راج کو پکڑ کر شہاب الدین کے حوالے کر دیا. اصل میں نہ یہ پکڑے، نہ شہاب الدین یہاں آ کر کہا کہ مجھے اتنا کہا، اور شہاب الدین سے کہا اب تم حملہ کرو اجمیر پر. اور حملہ ہوا تو یقیناً بادشاہ پکڑا گیا اور حوالے ہوا. تو حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے نکلی ہوئی زبان، فوج آ کر لشکر حملہ کی تو کامیاب نہیں ہوئی، فوج واپس بھاگی، لیکن حضرت غریب نواز کا اتنا جملہ تھا کہ میں پکڑ کر دیکھا، اور اس وقت کا ایک بہت بڑا اثر اور رسوخ رکھنے والا بادشاہ کی راجدھانی پر اگر کوئی فقیر آ کر قبضہ جمائے تو اس پر کتنی بڑی، اس کے لیے کتنی بڑی انسلٹ کی بات ہے.
تو حضرت میں اتنا ہی کہوں گا کہ حضرت غریب نواز ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ ہم لوگ پریشان ہیں، ہر اعتبار سے پریشان ہے، دنیا کے لیے پریشان ہے اور کتنی زیادہ الجھنوں میں ہم گرفتار ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے کہ موت کے لیے بھی ہم نے کچھ سوچا ہے، آخرت کے لیے بھی ہم نے کچھ تیاری کی ہے؟ کبھی اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. ہمارا دھیان جاتا ہے تو دنیاوی مال و متاع کی طرف، دنیاوی ترقیوں کی طرف. ہمیں کچھ بھی احساس اس بات کا ہے ہی نہیں کہ مر کر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، بلکہ ہاں اس بات کا احساس ہے کہ فیوچر کے لیے میں نے کیا کیا ہے، میرے ماں باپ، میرے بچوں کے لیے میں نے کیا جمع کیا ہے. کہا عبادت یہ سیکنڈ پوزیشن پر ہمارے نزدیک ہے. ساری ترقیاں اور کامیابیاں حاصل کر لو، کہ دنیا حاصل کر لو، یہی سب سے بڑی کامیابی سوچ لیے. میں کہتا ہوں آج اس مسجد میں بیٹھ کر 800 سال کے بعد حضرت غریب نواز کا خطبہ پڑھا جانا، حضرت غریب نواز کا تذکرہ ہونا، بتاؤ اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ مرنے کے بعد پوترے بھول جاتے ہیں ہم لوگوں کو، کبھی قبر پر حاضر نہیں، قبر بھی غائب ہو جاتی ہے چند دنوں کے بعد. بیٹا جب تک تھا تو معلوم تھی دادا کی قبر کہاں تھی، اس کے بعد وہ بھی غائب ہو جاتی ہے، قبر کہاں ہے یہ بھی نہیں معلوم تھی، اتنے ہی علاقے میں کہیں ہوگی، اب وہ بھی ختم ہو گئی کیونکہ جانا آنا ہی نہیں ہے. اور ہم کیا ہے 800 سال بعد حضرت غریب نواز کے خطبے یہاں پڑھ رہے ہیں. یہی اصل کامیابی ہے. دنیا ختم ہو کر سینکڑوں سال گزر جائے، اس کے بعد لوگ تذکرہ کریں. میں اکیلا نہیں، ایسے ہزاروں لاکھوں خطبہ بیٹھ کر مسجدوں میں منبروں پر حضرت غریب نواز کا چرچا کر رہے ہیں. اصل یہ کامیابی ہے. دنیا جس نے لٹا دیا اور خدا کے لیے کہا تو ہی ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت کے ساتھ وہ ٹھہر گئے، تو سمجھ لو کہ اصل کامیابی ہے. اے لوگوں، استقامت سب سے بڑی چیز ہے. اس بات کو ہمیشہ ذہن و دماغ میں رکھ لو کہ نیک کام ایک مرتبہ بڑے زور و شوروں سے کر لینا کامیابی نہیں، بلکہ تھوڑا عمل ہو وہ ہمیشہ جاری رہے. اور استقامت کے راستے میں بہت ساری مصیبتیں آئے گی، ہر طرح سے آزمایا جائے گا، لیکن ہر طرح کی آزمائش میں جو کامیاب رہا وہی سچے معنوں میں مسلمان اور مومن ہے. ورنہ تھوڑی سی آزمائش کے لیے کہا بھئی دقت ہے، گھر میں پریشانی ہے تو پریشانی ہے، اب حرام و حلال کی تمیز کو چھوڑ دیا، کہا استقامت ختم. پہلے تو سوچ رہا تھا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کروں، لیکن کیا کروں مجبوری ہے، کہا اب اس کے طرف تھوڑا سا ایک قدم بڑھایا. شیطان کو صرف بندے میں ایک مرتبہ مچھلی آئے تو صحیح، اس کے بعد اسے کیسے گھسیٹا جائے اور کیسے کاٹا اٹکایا جائے اسے معلوم ہے. اس کے بعد مسلسل اس پر یہ حرام اس کی آمیزش اس طرح سے تیزی کی طرف وہ بھاگنے لگے گا کہ اب انسان نہ دھوکہ دینے کو دھوکہ سمجھے گا، نہ جھوٹ بول کر کمانے کو جھوٹ. آج دیکھیں کہ ہر آدمی ترقی کے نام پر فریب دینا اس کا ٹیلنٹ سمجھتا ہے، دھوکہ دینا ٹیلنٹ سمجھتا ہے. جھوٹ بول کر جو اچھا بیپار کر لے اسے اچھا سیلس مین سمجھا جاتا ہے. جو زیادہ جھوٹ بول سکتا ہے، جو بری چیز کو اس کی تعریف کر کے پکڑا دے تو اچھا سیلس مین کہلاتا ہے. لیکن لوگوں تمہیں اس کا حساب بھی دینا ہوگا، خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونا پڑے گا کہ اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے تم نے اسے ٹیلنٹ کا نام دیا ہے، خدا سے لڑائی مول لے رہے. اور دیکھیں کہ چھوٹی سی چیز کو بڑی بنا کر پیش کرے، کام سے زیادہ مزدوری وصول کر لے تو یہ لوگوں کا ٹیلنٹ سمجھا جاتا ہے. ٹیلنٹ نہیں بلکہ اس کی آہ کی شروعات ہے. سامنے والے پر تم نے ظلم کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب تک قیامت میں ظالم کے ظلم کا بدلہ نہیں دیا جائے گا اس وقت تک اسے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں سنایا جائے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن 2 بکریوں کو لایا جائے گا کہ بکریوں کا ظلم کیا ہے. ایک سینگ والی بکری، ایک سینگ والا بکرا اگر غیر سینگ والے کو مارا ہوگا قیامت کے دن اس کے سینگ اسے عطا کیے جائیں گے اور اسے بغیر سینگ کے کھڑا کیا جائے گا. اب اسے مارنے لگایا جائے گا کہ آج تم بدلہ لے، اس لیے کہ اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے. کہ ہر ظالم کو اس کا بدلہ دیے بغیر جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا. تو لوگوں تم نے سامنے والے پر دھوکہ دے کر ظلم کیا ہے، قیامت میں اس کا ظلم کا بدلہ تمہیں دینا ہوگا. کسی کا تم نے مال غصب کیا ہے تو قیامت میں اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا. کسی کی تم نے جائیداد اور زمین کو ہڑپ کر اپنا ٹیلنٹ سمجھا ہے، کہا فیک ڈاکومنٹ، یہ
बहुत आम चीज है। कहा धोखा देकर डॉक्यूमेंट बना दिए गए हैं, कहा उस प्रॉपर्टी में औरत थी उसे लूट लिया गया, वह मर्द था उसका कोई पूछने वाला नहीं था उसे लूट लिया गया। इसे ये कहकर तुम तो समझते हो हमारा एक टैलेंट है, हम दुनिया में तरक्की कर रहे हैं। कहा ये दिन खत्म हो जाएंगे, ये रोजाना डूबता हुआ सूरज तुम्हें पैगाम देकर जा रहा है, ऐ जालिम तेरा दिन आएगा, एक दिन सूरज जिस तरफ से डूब रहा है उस तरफ से निकलकर तुम्हारे जुल्म का हिसाब होगा। और अल्लाह फरमाता है कि हर एक जालिम को उसका हिसाब का बदला दिए बगैर उसे जन्नत और जहन्नम का फैसला नहीं किया जाएगा। तो पता क्या चला, हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह इस्तिकामत के लिए हमारे लिए सबसे बेहतरीन आइडियल है। आए थे तो तन्हा आए थे, कहा चंद लोगों के साथ आए, कहा दुनिया के उस वक्त के बड़े बड़े राजाओं ने जिस तरह चाहा आपको तकलीफ दे, लेकिन क्यों कि अल्लाह उसके रसूल के दामन से वाबस्ता होकर आए थे। कहा यही चीज तो आपको आज हुकूमत करने पर, आज उनके हुकूमत को मानने पर मजबूर कर रही है। लेकिन लोगों हम तादाद में होने के बावजूद भी मजबूर इसलिए है, हमारे हाथों से अल्लाह उसके रसूल का दामन खसक चुका है, हट चुका है, जिसकी वजह से ये वबा हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है। आज देखो हमारे दिलों में खौफ है। अल्लाह फरमाता वला नबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ, का खौफ देकर आजमाऊंगा। आज देखे हमारा दीन और ईमान, हमारे दिलों से दीन और ईमान की मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत खत्म हो चुकी है। आज हमारे दिलों में कूट कूट कर हुकूमतों का खौफ और भूख से भूख का खौफ, इतना ही नहीं हमारे मालों के नुकसान का खौफ, किसी भी तरह किसी भी धोखा देकर किसी भी तरह हासिल हो, इस कोशिश में हर इंसान लगा हुआ है। कहा किसी का मिस होकर थोड़ा भी आ जाए तो लौटाने के लिए तैयार नहीं है। कहा छोड़ो आया है, जितना हो सकता है हम समेटने की कोशिश करें, लेकिन याद रख लो कहा हर जालिम को उसके जुल्म का बदला दिए बगैर, का एक रुपया अगर एक हिसाब का एक पैसे का भी हिसाब तुम पर बाकी है तो हिसाब किए बगैर तुम्हें हटने नहीं दिया जाएगा। और मौत के करीब हो रहे हो, मौत आकर रहेगी। हमारा सबसे बेहतर जो फ्यूचर, यकीनन जो फ्यूचर हमसे कभी टल नहीं सकता वो हमारी मौत है। हमारा यकीनन जो फ्यूचर है वो हमारा कब्र है। कि हमारे लिए अगर कोई सबसे बेहतरीन अगर फ्यूचर है तो जन्नत है, वरना जहन्नम के होलनाक वादिया। क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ऐ लोगों अगर फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहते हो, फ्यूचर के लिए कुछ भेजना चाहते हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है का फ्यूचर की कामयाबी ये है। हमने ये सोच लिया कि दुनिया हासिल करके छोड़ जाएं और ये फ्यूचर है। कहाँ का फ्यूचर हुआ? कहा बाद वाले खाएंगे फिर वो दूसरों के लिए छोड़ कर जाएंगे। कहा फ्यूचर तो ये है कि जाने के बाद आराम की जिंदगी गुजरे, उसे फ्यूचर कहा जाता है। हम सोचते हैं कि जिंदगी पूरी लगा दी मेहनत करते करते अब मौत के गड्ढे में उतर चुके हैं और दुनिया के हजारों तरह की उलझनों में मुब्तला होकर बीमारियों में मुब्तला है। अब ये हमारा फ्यूचर है। फ्यूचर तो ये है कि आराम की जिंदगी गुजरे, ये कमाल है। और जानते हो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों का तुम्हें हर चीज, अगर तुम कामयाब जिंदगी चाहते हो तो अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बना लो, ये सबसे बड़ी कामयाबी। फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि दुनिया में रहकर जो जहन्नम से बच जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए, ये असल फ्यूचर है, कुरान कहता है। और हम किसे फ्यूचर, मरने से पहले की जिंदगी जो कमा कमा कर पूरी जिंदगी खपा दिए उसे फ्यूचर का नाम दिए। सब कुछ मेहनत कर कर करके अपने आप को फना कर दिए, हमने कहा उसे फ्यूचर का नाम दिए। अब क्या है, सिवाय बीमारियों के हमारे पास कुछ हासिल नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको नजात अता करे। अल्लाह अपने हबीब के सत्ते में हमें समझ अता फरमाए। दौरान बयान किसी किस्म की लफ्ज़िश होगी तो अल्लाह अपने हबीब के सत्ते में माफ़ फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।